بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کو وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، صاحب التاج والمعراج، سرور انبیاء، برہان الاصفیاء، تاج الاولیاء، رسول الثقلین، نبی حرمین، محبوب رب المشرقین والمغربین، صاحب قاب قوسین، فخر الرسل، ہادی السبل، محبوب خدا، مطلوب کبریا، خاتم الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ آپ کی آمد سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ارباز بن ساریہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت و سعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اسی شب میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایوان کسری میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور یہ کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، چنانچہ ہوئی۔ اسحاق بن عبداللہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت لطیف اور پاک صاف تھے، جسم اطہر پر کسی قسم کی علائش اور گندگی نہ تھی۔ 12 ربیع الاول کو قائد آفاق سرور انبیاء تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے عالم میں بہار آ گئی۔ حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا: ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہوں، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استدعا اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ 12 ربیع الاول کی سہانی صبح کے وہ پیارے اور نورانی لمحات جن میں سرور کون و مکان، مالک کن و فکان، زینت ارا بزم جہاں ہوئے، ان پیارے اور قابل رشک لمحات کی از ازل تا ابد کوئی ساتھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بے مثل و بے مثال ہستی کے تشریف لانے کی مبارک ساعتیں تھیں۔ اسی دن کے لیے تو بزم ہستی کو سوارا تھا، یہی مقصود عالم تھا، یہی خالق کا پیارا تھا۔ یہ سب رعنائیاں تھیں ایک وجود پاک کی خاطر، یہ نقش آرائیاں تھیں سید لو لاک کی خاطر۔ ربیع الاول شریف آپ کی خلقت کا مہینہ نہیں بلکہ عالم میں رونق افروز ہونے کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود کائنات کا وجود اولین ہے۔
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ 12 ربیع الاول کی ان پیاری ساعتوں کی وجہ سے نوع انسانی کو آزادی کا پیغام ملا۔ مزدوروں، غلاموں، عورتوں اور تمام انسانوں کو بالخصوص اہل ایمان کو 12 ربیع الاول کا دن پوری محبت و عقیدت سے منانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوع انسانی پر اتنے ہمہ گیر احسانات ہیں کہ ان کا شمار کسی انسان کے بس میں نہیں۔ میں آپ کی نورانی سیرت اور روشن تعلیمات اور جامع شخصیت کے چند پہلوؤں کو بیان کروں گا جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی عملی زندگی سے ہے۔ ان سے روشنی حاصل کر کے ہر انسانی معاشرہ امن و سلامتی، ترقی و استحکام کی ضمانت حاصل کر سکتا ہے۔ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی معاشروں کے لیے ایسی روحانی، اخلاقی اور اجتماعی قدریں فراہم کر دیں جو ان کے لیے امن و فلاح کی ضامن ہیں اور پاکیزہ معاشرے کی بنیاد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پوچھا گیا، اے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، 1، جب تو اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو اس کو سلام کرے، 2، جب وہ تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، 3، جب وہ تجھ سے خیر خواہی چاہے تو اس کی خیر خواہی کرے، 4، جب اسے چھینک آئے اور وہ سبحان اللہ کہے تو اس کا جواب دے، 5، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، 6، جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ یہ 6 نکات ایک اعلیٰ معاشرہ تشکیل دینے کی کتنی اعلیٰ بنیاد ہیں۔ ان کی تشریح کے لیے لائبریریاں بھری جا سکتی ہیں کیونکہ آپ کا کلام جامع ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تاریخ انسانی اس امر پر شاہد ہے کہ عورت انسانی معاشرے میں ہمیشہ محکوم اور مجبور اور تمام قسم کے معاشی اور معاشرتی حقوق سے محروم رہی ہے۔ بعض معاشروں میں عورت کو پیدائشی طور پر نجس اور ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے جاہلی معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ پوری تاریخ انسانیت میں سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر ہی وہ واحد ذات ہے جس نے اپنی بے پایاں رحمت سے اس طبقے کو کار مذلت سے نکال کر شرف و عزت اور وقار و احترام کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیا۔ عورت نوع انسانی کا ایک اہم جز اور لازمی حصہ ہے۔ نسل انسانی کی بقا اور اس کی صالح بنیادوں پر نشو و نما کا
انحصار اسی کے طرز عمل اور رویے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے مقام کے متعلق ارشاد فرمایا، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ناتواں جان ہے جو ایک ناتواں جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس بچی کی پرورش کرے گا، قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ پھر فرماتے ہیں بیٹی کی پیدائش پر آپ نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہو اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر زندہ دفن نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکوں کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ بیوی کی حیثیت سے عورت کو اسلام نے جس لسانی عزت و شرف سے ہمکنار کیا، اس کا اندازہ درج ذیل سے لگایا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام سے پہلے عورتوں کو کسی شمار و قطار اسلام آیا تو اس نے ان کے بارے میں احکام صادر فرمائے اور ان کے حقوق مقرر کیے۔ حضور سرور عالم کا دوسرا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے لیے ارشاد فرمایا، اس کے قدموں میں جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے عرض کی، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کی، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کی، آپ نے فرمایا، تیرا باپ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو جو عظیم مقام عطا کیا، مسلمان عورت پر لازم ہے کہ آپ کی تعلیمات کو عام کرے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشیاں منائے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور عالم کی آمد سے اسے بھی شرف انسانی ملا۔ عورت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کہ اس کی پیدائش کو باعث رحمت، ماں کی صورت میں اس کے قدموں میں جنت کی سدا بہار نعمتوں کی نشاندہی، اس کا دائرہ کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مقرر فرمایا جو اس کے جسمانی ساخت، فطرتی صلاحیتوں اور قابلیتوں سے ہم آہنگ ہے۔ مرد کو اس کی عزت و آبرو کا محافظ قرار دیا، عورت کے معاشی اور تمدنی حقوق مقرر فرمائے،
علم کے نور سے منور ہونے کا حق دیا۔ عورت کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقوق عطا فرمائے، ایسے حقوق کسی بھی انسانی معاشرے نے عورت کو عطا نہیں کیے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرف محنت کا عظیم منشور عطا فرمایا۔ سرمایہ داری اور اشتراکیت کی پسی ہوئی دنیا میں مزدوروں کو نہایت ہی عرفہ اور اعلیٰ حقوق عطا فرمائے جو انسانیت کی خیر و فلاح کے ضامن ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں محنت کش کا مقام کیا ہے؟ ایک صحابی پرگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں پر کچھ نشانات ہیں۔ دریافت فرمایا، کیا تمہارے ہاتھوں پر کچھ لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اور بال بچوں کے لیے روزی کمانے کی خاطر پتھروں پر کندال چلاتا ہوں۔ اس محنت و مشقت سے ان پر گڈھے پڑ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس جفاکش ساتھی کی یہ بات سن کر اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا اور اس کے ہاتھ چوم لیے۔ سرور کنین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنتی اور جفاکش اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے اور اپنی روزی کے لیے جسمانی محنت و مشقت برداشت کرنے والے مزدور کے ہاتھ چوم کر محنت کش کی عظمت کو چار چاند لگا دیے اور پوری نوع انسانی کو یہ پیغام دیا کہ انسان کی عزت و عظمت اور قدر و منزلت ہاتھ سے کام کرنے میں ہے۔ ارشاد فرمایا، محنت و مشقت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ مزدور جس کی محنت اور کام کرنے کی وجہ سے انسانی تمدن کو رنگ و روغن اور شان و شوکت عطا ہوئی اور ہمیشہ وہ محرومی کا شکار رہا، اس کے ہاتھوں کی محنت سے بڑے بڑے محلات وجود میں آئے، مواصلات کے لیے پل اور سڑکیں بنی، آسانی کے لیے کئی مشینیں وجود میں آئیں، مگر یہ سب کام کرنے کے باوجود محنت کش تمام حقوق سے محروم رہا۔ ایسے حقوق جو نوع انسانی کا فرد ہونے کی حیثیت سے اسے حاصل تھے، ان معاشرتی اور انسانی حقوق سے بھی اسے محروم رکھا گیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات عالم نے مزدور کی حالت یکسر بدل ڈالی، اس میں عزت نفس اور خود اعتمادی کی روح پھونک ڈالی، اسے کار مذلت سے نکال کر عزت و وقار کے بلند ترین مدارج پر فائز کر دیا، معاشرے میں پسے ہوئے لوگوں کو معاشرتی، معاشی اور دوسرے تمام حقوق عطا فرمائے۔ آپ کی تشریف آوری تمام نوع انسانی کے لیے رحمت ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت دونوں افراتفری کا شکار ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام، جس کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، پوری انسانیت کے لیے فلاح کا ضامن ہے۔ اس نظام پر عمل پیرا ہونے سے
دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ ہماری کامیابی اور کامرانی کا راز نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ میں ہے۔ بقول حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔